أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، سورہ بقرہ آیت نمبر 223 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ دوسرے پارے کا 11واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں خاص طور پر مضمون تو طلاق کا ہے، لیکن طلاق سے پہلے جس وجہ سے آدمی طلاق دیتا ہے اور وہ غصے میں ہوتا ہے وہ حیض ہے۔ یعنی عورت کو ایام حیض جب ہوتے ہیں تو اس وقت آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے آدمی پھر طلاق دے دیتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ انسان کو طلاق دینے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ اور یہاں سے بات شروع ہو رہی تھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں، نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، پس آؤ اپنی کھیتیوں پر جیسے تم چاہو، جس طرح تم چاہو، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور بھیجو واسطے اپنی جانوں کے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یہ کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان لے آئیں، جو لوگ یہ کہا مان لیں اور ایمان والے ہوں، ان کو آپ خوشخبری سنا دیں۔ اور یہاں ذکر کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور دیکھیے کسان بیج ڈالتا ہے اور اس بیج ڈالنے سے پہلے کھیتی کی تیاری کتنی کر رہا ہوتا ہے، اس کی دیکھ بھال کتنی کر رہا ہوتا ہے، اس کا بناؤس وغیرہ کیسے کر رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہیں جا کر 5-7 مراحل سے گزرنے کے بعد اس میں بیج ڈالتا ہے۔ ظاہر بات ہے جب آدمی شادی کرتا ہے تو اس کا کھانا پینا رہنا سہنا یہ سارے بندوبست اس کا کرنا، یہ بالکل جیسے گھر بسانا ہوتا ہے اسی طرح کھیتی کا ذکر کر دیا ہے۔ تو سارے لوازمات پورے کرنے کے بعد کسان جو ہے وہ بیج ڈالتا ہے، اور بیج ڈالنے کے بعد وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ بارش برسا، یا اللہ فصل اچھی ہو جائے۔ تو بالکل اسی کی مثال ادھر بھی دی ہے، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اور تم ان کھیتیوں میں جاؤ جس طرح تم چاہو۔ یہاں یہ نہیں کہا کہ جہاں سے تم چاہو، جہاں سے تو روک دیا گیا ہے، آپ نے اولاد حاصل کرنی ہے، اولاد کے راستے میں جانا ہے، آپ نے دوسرے راستے کو جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے اختیار کیا اس کو کی طرف تو آپ نے جانا نہیں کہ نسل کشی نہ ہو جائے، اولاد پیدا کرنے کے لیے آپ نے اس راستے کو اختیار کرنا ہے، جس طرح تم چاہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے، اور ساتھ ہی یہ بات کہہ دی وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور بھیجو واسطے اپنی جانوں کے، جو تم اعمال کرو گے اس کا نتیجہ تم پالو گے، اور لِأَنفُسِكُمْ تمہاری اولاد ہوگی، تمہارے بازو بنے گی، تم نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجا ہے۔ ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرو۔ ایک سوال آ رہا تھا کہ ایک ڈر ہے اور ایک پیار ہے، تو ڈر پہلے کیوں سنایا گیا؟ ڈر کے بعد انسان کام کرتا ہے اور کام کرنے والے سے پیار ہوتا ہے، ڈر کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بھی جب وعدہ لیا گیا تھا تو طور پہاڑ کو لا کھڑا کیا گیا، وہ ڈر گئے، پھر وعدہ لیا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ تو پہلے وہ ڈر ہوتا ہے، پھر انسان کام کرتا ہے تو پھر پیارا لگتا ہے۔ اگر وہ کام نہیں کرتا تو پھر کیسا پیار ہے؟ ہاں، کام کرنے کے بعد جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو وہ پھر تقوی کی اعلیٰ منزل ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو یہ کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ آپ پر ایمان لے آئیں، آپ کا کہا مان لیں، آپ ان کو جنت کی بشارت دے دیں۔ تو یہ آج کی آیت یہ تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔